ابھی ہم سب جانتے ہیں ڈاکٹر موہن بھگوت کو، RSS کے چیف ہیں، انہوں نے بھی گزشتہ روز ایک بیان دے دیا. وہ کیوں پوچھے رہے ہیں جی؟ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ آزاد جموں اور کشمیر تو بھارت کے کمرے کی مانند ہے، ہم جب چاہیں صوفے اور بستر بیڈ وغیرہ وہاں پہ رکھ دیں. اب یہ سارے جو کہانی شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی اس قسم کے بیانات تو آتے ہی رہے ہیں، لیکن یہ آزاد جموں اور کشمیر میں جو حال ہی میں احتجاج بھی ہوا اور اس کے وجہ سے کچھ معصوم جانیں بھی ضائع ہو گئیں، جس کا ہم سب کو یقیناً افسوس ہے. لیکن میں یہ جو پچھلے کچھ دنوں سے بھارت کی جانب سے بیانات آ رہے ہیں کہ جی آزاد جموں اور کشمیر کے لوگ خود چاہیں گے کہ وہ بھارت کا حصہ بنے، اس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. آزاد جموں اور کشمیر کے، کیونکہ بھارت کا یہ بیانیہ ہے نا کہ یہاں بڑے مسائل ہیں آزاد جموں اور کشمیر میں، بڑی غربت ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، ہیلتھ فیسیلیٹیز نہیں ہیں، اور سو آن اینڈ سو فورتھ، تو بڑا ظلم ہو رہا ہے ان شارٹ. اب یہ بیانیہ تو میں سوچتا ہوں، اور اس کے بارے میں نے سوچا کہ بھئی یہ کیا بیانیہ ہے. اب آزاد جموں اور کشمیر کے لوگ آبویسلی دیکھتے ہوں گے نا کہ ان کے جو بہن بھائی ہیں کشمیری ہیں، مقبوضہ جموں اور کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہمارے ہاں تو 8 سے 9 لاکھ ہم نے یہاں سیکورٹی فورسز ڈپلوائے نہیں کی ہوئیں، نہ ہی ہمارے ہاں جو ہیں کالے قوانین یہاں ہم نے نافذ کر رکھے ہیں، چاہے وہ ایسپا ہو، ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ ہو، ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ ہو، پبلک سیفٹی ایکٹ ہو، اور نہ جانے کتنے کتنے کالے قوانین. تو ہم نے تو کوئی ایسا نہیں کیا ہوا، اور نہ ہی ہم عید جو ہے جامع مساجد پہ تالے لگا دیتے ہیں، عید کی نمازیں نہ پڑھنے دیں، یا عید کی نمازیں یا جمعے کی نمازیں نہ پڑھنے دیں. نہ ہی ہم ان کے لیڈروں کو اس طرح گرفتار کرتے ہیں جس طرح حریت کی لیڈرشپ کو گرفتار کیا ہوا ہے، پچھلے کئی سالوں سے تہاڑ جیل میں رکھا ہوا ہے، اور پھر بہت سے لوگوں کو نظر بند بھی کیا ہوا ہے، مثال کے طور پر میر وائز عمر فاروق صاحب. تو یہ، اور پھر جو ہے گجرات میں تو شراب بند ہے لیکن مقبوضہ جموں اور کشمیر میں سر عام ملتی ہے. تو اور پھر کتنی دہائیوں سے جو کشمیری قربانیاں دے رہے ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. تو کوئی موازنہ نہیں ہے پاک آزاد جموں اور کشمیر اور مقبوضہ جموں اور کشمیر کا. تو کیا جو اس وقت حالات ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر کو، ان کو دیکھ کر آزاد جموں اور کشمیر کے جو لوگ ہیں یا کشمیری ہیں وہ چاہیں گے کہ وہ بھارت کا حصہ بنے؟ خدا کی پناہ، کوئی تھوڑا بہت تو نیریٹو کوئی صحیح بنا لیجئے. اور پھر مقبوضہ جموں اور کشمیر کے اندر جو لوگ ہیں، جو ہمارے کشمیری فار دیٹ میٹر ہیں آزاد جموں اور کشمیر کے، وہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بھارت کے مسلمانوں کے جو حالات ہیں، آئے روز ایک مسجد کو کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے، وہاں پہ ان کو اب یہاں تک نہیں ہے کہ عید میلاد النبی کے جو پروسیشن ہوتے ہیں، یا پھر وہ فار دیٹ میٹر وہ کوئی بینر لگا سکیں، کوئی پلے کارڈ اٹھا سکیں کہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی ان کو گوارا نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ بریلی میں تو اب ایک صاحب کو گرفتار بھی کر لیا ایسی، بلکہ بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے، بریلی میں ہو یا کانپور میں ہو، بلکہ گجرات اور بہار میں بھی اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں کہ اس قسم کی پابندیاں لگا دی ہیں کہ کوئی بھی اظہار نہیں کرے گا، کوئی مسلمان یہ اظہار نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار کرتا ہے. تو ان کو ان باتوں کا اندازہ ہی نہیں ہے. اور پھر جو مسلمانوں کی، ہمیں معلوم ہے کہ وہاں پہ ایجوکیشن ہے کیا حالات ہیں، اکنامک اپرچونٹیز کتنی ہیں مسلمانوں کے لیے. جو کشمیری بھارت میں پڑھتے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں ان کے کیا حالات ہیں. میں خود بہت سے کشمیریوں سے مل چکا ہوں دہلی میں اور دوسرے شہروں میں، اور جو وہ قصے ہمیں سناتے ہیں اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کشمیریوں کو کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے بھارت میں. تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے کشمیریوں کا. آزاد جموں اور کشمیر کے لوگ، ٹھیک ہے گورننس کے ایشوز بھی ہو سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا، اکنامک ایشوز بھی ہو سکتے ہیں جو، لیکن پولیٹیکل سفوکیشن نہیں ہے کم از کم. اور پھر ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آزاد جموں اور کشمیر کا ہم سے الحاق ہو گیا. ہم ابھی تک کسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ بھارت کب جو ہے یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے مطابق وہاں پہ پلیبسٹ کروا دے. اور بھارت تو اگر اتنا ہی اعتماد ہے، میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ جی کشمیری تو بھارت کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں، بھارت بڑا خوشحال ملک ہے،
اور بڑی زبردست گروتھ ہے. ٹھیک ہے ہوگی گروتھ، آپ تیسری چوتھی بڑی اکانومی بن جائیں دنیا کی، لیکن جو پولیٹیکل سفوکیشن ہے، جو آکوپیشن ہے، اس کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے، اور اس میں کبھی بھی لوگ نہیں رہتے. فلسطین میں دیکھیں نا کیا حالات ہو رہے ہیں. فلسطین میں بے شمار ہزاروں قربانیاں دے دی گئیں پچھلے 2 سالوں میں، لیکن فلسطینی ڈٹے ہوئے ہیں، کیونکہ جو آزادی ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. اگر آپ دنیا کو یہ کہہ دیں کہ جی ہم نے تو آپ کو اکنامکلی بڑا خوشحال کر دیا اور اب اپنی آزادی کو بھول جائیے، تو ایسا ہوتا نہیں ہے دنیا میں. تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ لوگ آزادی میں سانس لینا چاہتے ہیں، آزادی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ بھارت کو اس بات کا احساس ہے، اور جموں اور کشمیر کے کہ کشمیری بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ایسی قطعاً کوئی بات نہیں. اگر آپ پلیبسسٹاج کروا دیں گے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، تمام چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں. لیکن آپ کی ہمت ہی نہیں ہے کہ آپ ایسا کریں، اور اسی وجہ سے آپ جو ہے یونائیٹڈ نیشنز کے جو ہیومن رائٹس کمشنر ہے ان کے ڈیلیگیشن کو بھی نہیں آنے دیتے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، OIC کے جو اسپیشل انوائے ہیں ان کو نہیں آنے دیتے. تو آپ نے تو پابندیاں اس قسم کی لگا رکھی ہیں کہ کشمیری کا بھی ایک بہت ایک گھٹن ہے وہاں پہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، اور وہ بات بڑی واضح ہے. پھر آپ نے 5 اگست 2019 کو جو کچھ کشمیریوں کے ساتھ کیا، ان کا اسپیشل اسٹیٹس بھی لے لیا، آرٹیکل 35A کر کے، جو ان کی خصوصی حیثیت تھی کہ کوئی کشمیری نان کشمیری وہاں پہ آ کے سیٹل نہ ہوا، آپ نے وہ بھی کر دیا. تو کس طرح کشمیری بھارت کے ساتھ آنا چاہیں گے؟ میں تو کم از کم یہ سمجھنے سے قاصر ہوں، اور بھارت کے لوگوں کو ہی معلوم ہے. اسی لیے وہ جو ہے اس قسم کے جو فالس نیریٹیوز بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو خوش ہونے دیجیے ان کو، لیکن انشاءاللہ مجھے اس بات پہ کامل یقین ہے کہ جس طرح فلسطین اپنی جد و جہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں، فلسطینی اس طرح کشمیری بھی اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں گے، کیونکہ فریڈم سے زیادہ اور کسی قوم کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو ان کو یہ حق خود ارادیت ملنا چاہیے کہ انہوں نے پاکستان کا حصہ بننا ہے یا بھارت کا. اور جب تک اور چونکہ بھارت نہیں ہونے دیتا، تو اس سے ہمارا کنکلوژن بالکل صحیح ہے کہ بھارت کو اس بات کا خوف ہے کہ جو کشمیری ہیں، چاہے وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ہوں، آزاد جموں اور کشمیر میں ہوں، لداخ میں ہوں، یہ تمام جو علاقہ گلگت بلتستان میں ہوں، یہ پاکستان سے ہلاک چاہتے ہیں. تو بھارت کی یہ خوش فہمی اب میرے خیال میں دور ہو جانی چاہیے تو بہتر ہے.